السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا یہ چیپٹر اب ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ہم نے زیادہ تر کولڈ وار کے بارے میں پڑھا. اور اس کے بعد اس میں ہم نے اور سب ٹاپکس جن میں ایمرجنس آف 2 پاور بلاکس یا کولڈ وار، ایرینز آف کولڈ وار، آرمز کنٹرول ٹریٹیز کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد میجر کنفلکٹس جورنگ کولڈ وار وہ ہم نے ختم کیا. اس کے بعد ہم نے چیلنج ٹو بائی پولرٹی اور نان الائنمنٹ موومنٹ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر نیو کے بارے میں پڑھا. تو وی آر گیونگ جسٹ فنیشنگ ٹچ ٹو اوور دس ویری ٹاپک دیٹ از انڈیا اینڈ دا کولڈ وار. کیونکہ ہم نے آپ کو بارہ بار کہا کہ یہ جو نیم نیشنل الائن موومنٹ ہے تو اس کا پائنیئر کس کو سمجھا جا رہا تھا. اس کو جو ہندوستان کا سب سے پہلا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جی، ہی واز انڈرسٹوڈ ایز دا پائنیئر آف نیم. سو انڈیاز اپروچ ٹوورڈز کولڈ وار واز ٹو فولڈ، یعنی کہ اس کے دو مقصد تھے، دو اس کے فیچرز تھے. سب سے پہلے جو اس کا پہلا فیچر تھا دیٹ واز اٹ اسٹیڈ اوے فرام دا 2 ملٹری الائنس، یعنی جو ملٹری الائنس دونوں کے تھے، دونوں پاور بلاکس کے، اس سے یہ دور رہا. یعنی کہ on the one hand it stayed away from the 2 military alliance, or on the second hand it raised its voice against the decolonized nations, thus becoming part of the hostile Cold War alliance. یعنی کہ اس نے ایک طرح سے ایک آواز بھی کھڑی کی کس کے خلاف؟ اگینسٹ دا ڈیکولونائزڈ نیشنز. سو اس حساب سے ایک قسم کا یہ ان کا ایک ہوسٹائل بھی بن گیا کولڈ وار الائنس کا. سو انڈیاز اپروچ واز دس نائدر نیگیٹو نار پیسو، یعنی کہ ایک طرح سے اس کے یہ پیچھے اس سے یہ دور بھاگتا گیا، لیکن اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار ان کی تائید بھی کرتا تھا. سو نہرو کلیئرلی اسٹریم لائنڈ دیٹ نیم واز ناٹ اے پالیسی آف fleeing away. Rather, India was keen to participate in the Cold War rivalry to soften it. یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس سے دور بھاگنا نہیں، بلکہ جو دو پاورز تھے، پاور بلاکس جو تھے، ان میں سے جو جتنے بھی خطرناک قسم کے ایشوز ہے ان کو سالو کرنا اور ان دو پاور بلاکس کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا بھی نیم کا کام ہوگا. یعنی کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ دو جو پاور بلاکس اگر یہ ٹھیک طرح سے رہے تو باقی نیشنز بھی ٹھیک ہی طرح سے رہے. سو انڈین mediators were quite often used to mediate between Cold War rivals. Similarly, Korean crisis is an important example in this regard. یعنی کہ کورین کرائسس جو ہوا اس میں بھی ہندوستان نے ایک قسم کا میڈیٹر کی طرح اس نے اپنا رول نبھایا. انڈیا even aimed to involve other non-aligned nations in this peace mission. ہندوستان نے جتنے بھی پاور بلاکس کے بغیر جتنے بھی نیشنز تھے ان کو اپنے ساتھ چلایا تاکہ جو یہ پاور بلاکس جو دو پاور بلاکس تھے ان کو نزدیک لانے میں ان کی کوششوں کو بھی بروئے کار لایا. سو اس طرح سے اب نہرو ہیڈ جینوئن فیتھ ان کامن ویلتھ آف فری اینڈ کوآپریشن نیشنز. نہرو وہ یہ سوچ کے چل رہا تھا کہ نیشن جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کی انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ جو یہ دونوں پاور بلاکس میں کولڈ وار کا جو ٹینشن ہے یہ اگر کم رہا تو یہ جو بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھی وہ بھی آگے چل سکے. اس طرح سے نان الائنمنٹ جو تھا اٹ واز ڈیزائنڈ ٹو سرو انڈیاز انٹرسٹ، یعنی کہ ہندوستان کے جتنے بھی انٹرسٹس تھے وہ اسی نیم کے ذریعے ہی
وہ اس نیم میں تھی. There are two opinions which supports the contention that non-alignment supported India's interest. There is even another school which believes that non-alignment had to be criticized as an approach pursued by India. کچھ ایسے بھی نیشنز تھے جو یہ بھی جانتے تھے کہ بھارت جو ہے ہندوستان وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ان نیشنز کو نان الائنمنٹ کے طور پر لے رہا ہے. سو نان الائنمنٹ اس کو اب ہم کیا بولتے تھے؟ اٹ واز سرور آف انڈیاز انٹرسٹ. نان الائنمنٹ اٹ واز سرور آف انڈیاز انٹرسٹ. نان الائنمنٹ سروڈ بیکاز non-alignment served India's interest in many ways. For example, through non-alignment, India was able to take an autonomous stance on world issues. This stance served India's interest rather than the interest of superpowers. کچھ ایسے ایشوز تھے جو کہ ہندوستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے بنسبت کہ جو دونوں پاور بلاکس تھے. یہ اس کا سب سے پہلا یہ ہندوستان کی انٹرسٹ کے لیے تھا. اس کے بعد انڈیا واز ایبل ٹو بیلنس ون سپر پاور اگینسٹ دی ادر. یعنی کہ دونوں اس کے ایک طرح سے ان کی انٹرسٹ کا دونوں سپر پاور جو تھے ایک طرح سے اس کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رہ گئے. If India was put under too much pressure or ignored by one superpower, it could tilt towards the other. یعنی کہ اگر ایک سپر پاور اس کو ہلکے میں لے رہا تھا یا اس کی انٹرسٹ کو ٹچ کر رہا تھا تب جا کے ہندوستان کسی دوسرے سپر پاور سے اپنے تعلقات کو بڑھاتا اور اس حساب سے وہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلتا تھا. سو نان آف دا سپر پاورز کوڈ بلی انڈیا اور ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اب کیا ہونے لگا کہ ہندوستان کے جتنے بھی انٹرسٹ تھے یا کہ جو سپر پاورز تھے وہ ہندوستان کو اب ہلکے میں نہیں لے رہا تھا یا کہ اس کے جتنے بھی انٹرسٹ تھے ان کو بھی فلفل کیا جاتا تھا. اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہوا کہ نان الائنمنٹ موومنٹ جو تھی اٹ واز کرٹیسائزڈ فار بینگ انپرنسپلڈ. یعنی کہ کئی ایسے بھی نیشنز تھے جو کہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے. سو نان الائنمنٹ ایز این اپروچ پرسیوڈ بائی انڈیا اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا تھا. جیسے کہ انڈیاز پالیسی آف نان الائنمنٹ واز انپرنسپلڈ بیکاز بائی ریسٹورنگ ٹو نیم ٹو پرسیو اٹس نیشنل انٹرسٹ انڈیا آفن اوائڈ ٹیکنگ فرم ڈیسیژن آن کروشل ایشوز آن انٹرنیشنل کنسرن. یعنی کہ جتنے بھی کروشل ایشوز تھے ہندوستان اپنے حساب سے کبھی انٹرنیشنل لیول پہ ان کو اپنے حساب سے کروشل ڈیسیژن نہیں لے رہا تھا کیونکہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ اگر میں کوئی ڈیسیژن لے لوں تو اس حساب سے کوئی سپر پاور اس سے ناراض نہ ہو جائے. سو اس لیے اس کو ایک انپرنسپلڈ کے طور پہ بھی لیا جاتا تھا. اٹ واز آلسو سیڈ دیٹ انڈیا اڈاپٹیڈ کنٹراڈکٹری پوسچر. Though India criticized others for joining alliance, it itself signed the 20 years Treaty of Friendship with South India. یعنی کہ یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ جتنے بھی ایشوز اس کو جلدی حل کرنے تھے یا کہ جتنے بھی ایشوز پہ اس کو جلدی اقرار کرنا ہوتا تھا اس کو بہت سارا ٹائم لگتا تھا کیونکہ اس کو دونوں چیزیں آپس میں بیلنس کر کے چلنا پڑتا تھا. So this was a name and although it was considered that a name served as India's interest but also it was criticized. So this was all about non-alignment movement and server of India's interest and India and the Cold War. So this finishes our this topic. We may take some few minutes in the next coming days in order to finish this topic, but tomorrow it is enough. Thank you for all.